اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خاص علم سے، خاص کمالات سے، خاص معجزات سے نوازا، جن کے بارے میں ہمیں قرآن مجید اور حدیث مبارکہ دونوں سے ہی پتہ چلا۔ آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور کمالات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ حالانکہ ہم لوگ، اور خاص طور سے میں اس قابل نہیں ہوں، میں گناہ گار بندہ ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور ان کے معجزات یا کمالات کو میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ پھر بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش کے ذریعے ہم کچھ نہ کچھ سمجھنے کی اور کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں سے ایک بڑا اور اہم معجزہ قرآن مجید خود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن مجید سے نوازا گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن مجید سنایا، تو یہی اپنا آپ میں سب سے بڑا معجزہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے براہ راست علم نہیں دیا تھا، ان کا کوئی استاد نہیں تھا۔ عرب میں اور قریش خاندان میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو یہ کہہ سکے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا ہو یا علم دیا ہو یا کچھ سکھایا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین عربی میں بیان کرنا، آیت مبارکہ سنانا، یہی سب سے بڑا معجزہ تھا اس وقت کا۔ لوگوں نے اس بات پر اعتراض بھی ظاہر کیا، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، وہ اعتراض کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کرتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور اپنے من سے یہ آیتیں بنا کر سناتے ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے سنائی، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بات کے لیے بھی چیلنج کیا کہ تم لوگ اس طرح کی ایک سورہ بنا کے لاؤ، سورہ بنا کے لا کر دکھاؤ، یا پھر کچھ چند آیتیں ہی بنا کر دکھا دو۔ بڑے بڑے اس وقت کے عالموں نے، شاعروں نے کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے قرآن مجید سناتے تھے، جس طرح سے آیت مبارکہ سناتے، اس طرح کی کوئی بھی ایک آیت بھی کوئی بنا کر نہ لا پایا۔ سبحان اللہ! یہ اللہ تعالیٰ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص کرم ہم لوگوں کا پر ہوا، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید کو اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، یہی سب سے بڑا معجزہ آج تک ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیونکہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر، کسی بڑے پہاڑ پر، طور پر کہیں بھی نازل ہو جاتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں، سینے مبارک کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں، کسی چیز میں یہ طاقت نہیں دنیا میں جو اس قرآن مجید کو جھیل سکے، اس کی طاقت کو، اس کی عظمت کو سمجھ سکے اور اسے سنبھال سکے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا کے پورا قرآن مجید نازل ہوا۔ کسی پہاڑ پر بھی یہ قرآن نازل ہوتا تو وہ ذرہ ذرہ، زیرہ زیرہ، مطلب کہ پوری طرح سے بکھر جاتا، ذرہ ذرہ ہو کے بکھر جاتا۔ اس قرآن کی اتنی عظمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر یہ نازل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی سب سے بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ان کا معجزہ اور ان کے کمالات کو دکھاتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، جس طرح سے میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست کسی نے نہیں پڑھایا، کوئی ان کا استاد نہیں تھا،
اللہ تعالیٰ نے خود جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے نوازا. علم بھی سب سے زیادہ کمالات اور معجزات میں سے ایک چیز ہے. اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے بھی اپنے بندوں کو معجزات اور کمالات سے نوازتا ہے. مطلب علم اپنا آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 71 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، یعنی جس کی بھلائی چاہتا ہے، اسے دین کا علم اور اس کا سمجھ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. مطلب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس کی بھلائی چاہتا ہے، اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور احسان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت میں سب سے زیادہ علم سے نوازا گیا. یہ بھی ان کا ایک معجزہ ہے جو قرآن مجید اور صحیح بخاری کی حدیث سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اور ثابت ہو رہا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا جو واقعہ ہوا، معراج پہ اللہ تعالیٰ نے بلایا. وہ معراج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو آج تک نصیب نہیں ہوئی. بے شک ہم لوگوں کے لیے نماز ہماری معراج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی معراج، ایک عام انسان کی معراج نماز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ کو معراج کے لیے بلایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے. اور ہم انشاءاللہ شب معراج کے وقت ایک خاص مجلس معراج کے حوالے سے رکھیں گے، جس میں ہم تمام قرآن مجید کی سورہ مبارکہ اور حدیث مبارکہ ہم سب پڑھیں گے، جس میں معراج کا واقعہ آئے گا. تو ابھی ہم اتنا مختصر میں سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے، کمالات میں سے معراج بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ان پر احسان ہے، کرم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کے ساتھ معراج بھی آتا ہے. معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ اور سدرۃ المنتہا سب کچھ دکھایا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کم و بیش 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے آپ کو سلام پیش کرتے. حالانکہ اتنی زیادہ تعداد میں، اتنی مقدار میں نہ تو سورہ مبارکہ نہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اعزاز اور ان کا کمال اور ان کا معجزہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوتے، آپ کو سلام پیش کرتے. 24,000 مرتبہ کم و بیش. کتنی بڑی بات ہے. کسی نبی کے پاس اتنی زیادہ مقدار میں، اتنی زیادہ بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی حاضر نہیں ہوئے، کبھی کسی کو اتنا سلام پیش نہیں کیا جتنا میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اسے شاہد بنا کر بھیجا، یعنی کہ گواہی دینے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، اور اس کی گواہی پر فیصلہ ہوگا. انہیں شفاعت کا اختیار دیا گیا. یہ بہت بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، معجزہ ہے کہ بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا. سبحان اللہ، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان کی شفاعت سے بہرمند فرمائے، ہم سب کو ان کی شفاعت کے رحم و کرم میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ان سب سے بڑھ کر کیا اعزاز یا کیا مرتبہ یا کیا شان اور کیا کمال ہو سکتا ہے کسی کا، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزے اور ان کے تمام کمالات کو، جیسا میں نے بتایا، ہمیں سمجھنا مشکل ہے، پھر بھی ہم کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 71، جیسے میں نے بتایا کہ علم اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے، جسے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم سے نوازا گیا. اس کے بعد حدیث نمبر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 86، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 86 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے، اس کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو چیز مجھے دکھائی گئی وہ جنت و دوزخ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی. پھر حدیث نمبر 92 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پھر سے ظاہر ہوا ہے. جیسے ہم سب سے پہلے علم کی بات کر رہے ہیں، قرآن مجید کا علم، جنت دوزخ کا علم. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں پوچھی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا معلوم ہوا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کیے جاتے تھے، آپ کا علم اور آپ کے علم اور حکمت کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے کہ آپ نبی کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو کتنا علم ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار بہت سارے سوال کیے گئے ایک مرتبہ، اور بہت ساری باتیں پوچھنے کی کوشش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غصے میں آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ طاری ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، چلو اچھا، اب جو مجھ سے چاہو وہ پوچھو، جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو وہ مجھ سے پوچھو. تو ایک شخص نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے، آپ بتائیے میرے والد کون ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ یا تیرا والد حذافہ ہے. پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم شیبہ کا آزاد کرتا غلام ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جب لوگوں نے ٹٹولنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو حکم دے دیا، میں جسے پہچانتا ہوں وہ بھی، جسے نہیں پہچانتا ہوں وہ بھی کھڑا ہو کے کچھ بھی پوچھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کو چھوٹ دے دی کہ جس کو جو چاہے جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لے. اب جس نے جو پوچھا وہ بتایا، یہاں تک کہ اس کے والد کا نام بھی بتایا، وہ کہاں غلام تھا، کہاں سے آزاد ہوا یہ بھی بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ کو دیکھ لیا اور لوگوں سے کہا کہ آپ چپ ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ کریں. یہ ان کی عظمت اور شان ہمیں اس طرح سے دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو علم سے نوازا اور کس طرح انہیں کمالات سے نوازا. پھر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 99، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا. سبحان اللہ. اب اس حدیث مبارکہ سے دو چیزیں سامنے آئیں. ایک تو ہمیں سچے دل سے کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کا ترجمہ بھی سمجھنا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں. اسی سے مانگنا ہے، اسی سے التجا کرنا ہے، اسی کو اپنا رب ماننا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے. اور اس حدیث مبارکہ سے جو دوسری چیز سامنے آئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور آپ کے معجزات اور کمالات کو دکھاتی ہے. دھیان سے آپ سنیں پھر سے، سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن بروز قیامت شفاعت کروں گا. سبحان اللہ، الحمدللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرمائے. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 99 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت
ہوگی بروز قیامت میں شفاعت کروں گا. پھر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 119، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 119 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اب یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم اور آپ کے معجزات اور کمالات سامنے آ رہے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 119 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ان کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایتیں کی گئی حدیث مبارکہ. تو پہلے حضرت ابو ہریرہ کے کیا حال تھے وہ اس حدیث سے سننے کو ملیں گے. آپ کو معلوم پڑے گا کہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں ہمیں سنائی اور بتائیں ان کا خود پہلے کیا حال تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں. اب یہ شروعاتی دور دیکھیے آپ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی اور وہ حدیثیں سننا شروع کی تو وہ بھول جاتے تھے. تو آپ نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ. میں نے اپنی چادر پھیلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ مبارکہ کی چلو بنائی، مطلب کہ دونوں کو اکٹھا کیا اور پھر کچھ پڑھ کر میری چادر میں ڈال دی اور فرمایا کہ چادر کو لپیٹ لو. ہاتھوں کو چلو بنائی اور چادر میں ڈال دی اور فرمایا کہ چادر کو لپیٹ لو. اب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو دعا کی، جو کہا، جو دعا کی ان کے حق میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حق میں، پھر میں نے چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا. پھر اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا. سبحان اللہ. مطلب کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ سامنے آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کس طرح سے حدیثوں کو یاد کرتے تھے اور کس طرح سے حدیثیں انہوں نے یاد کی، کیونکہ اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفاعت، وہ شفقت تھی، وہ خوبی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو انہوں نے جس سے انہیں نواز دیا کہ وہ پھر کبھی کوئی حدیث نہیں بھولے. اب صحیح بخاری میں حدیث نمبر 187، یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سامنے آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے تو آپ کے لیے وضو کا پانی حاضر کیا گیا جس سے آپ نے وضو فرمایا. پھر لوگ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اپنے بدن پر ملنے لگے، اپنے سر پر، اپنے ہاتھ پر، منہ پر لگانے لگے. سبحان اللہ. مطلب یہ بھی کئی حدیث مبارکہ سے ہمیں بات پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیسو مبارک، مطلب منہ مبارک، بال مبارک جب کٹتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح سے کرتے تو صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ ہوڑ لگاتے، ایک دوسرے کے آگے دوڑتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حاصل ہو جائے، برکت حاصل ہو جائے. ان کے بال مبارک کو جھیلتے، ان کے وضو کے پانی کو جھیلتے اور اسے گرنے نہیں دیتے اور اسے اپنے لیے باعث برکت اور باعث رحمت سمجھتے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور کمالات میں سے ایک ہے کہ کس قدر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو معتبر اور مبارک سمجھا. اب صحیح بخاری کی حدیث نمبر 188، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں کچھ پانی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے ہاتھ مبارک دھوئے اور اسی پیالے سے منہ دھویا اور پھر اس میں کلی فرمائی، یعنی کہ وضو کرنے کے بعد وہ پانی پھر فرمایا کہ تم لوگ اس کو پی لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ تم اس کو پی لو اور اپنے چہروں پر، اپنے سینے پر ڈال لو. سبحان اللہ. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی، بچا ہوا پانی بھی لوگوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے کس طرح معتبر تھا، کس طرح باعث برکت اور رحمت تھا، یہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا. پھر حدیث نمبر 194،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے. مزاج پرسی مطلب ان کی خبر لینے، ان کی حال چال پوچھنے کے لیے تشریف لائے، کیونکہ وہ اس وقت بیمار تھے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا. اللہ اکبر. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی میں اتنی شفا اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ وہ اگر کسی پر چھڑک دیں تو وہ بے ہوش انسان بھی ہوش میں آ جائے. صحیح بخاری حدیث نمبر 200. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا برتن منگایا. ایک چوڑے منہ کا پیالہ لایا گیا جس میں کچھ تھوڑا پانی تھا. آپ نے اس میں اپنی انگلیاں مبارک ڈال دیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پانی کی طرف دیکھنے لگا، پانی آپ کی انگلیوں کے بیچ سے، مطلب آپ کی انگلی مبارک کے بیچ سے پھوٹ رہا تھا. اس قدر پانی جاری ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے، انگلی مبارک سے، کہ ایک پیالے پانی سے جس نے چاہا اس نے وضو کیا. تقریباً 70-80 صحابہ کرام تھے. اللہ اکبر. مطلب کہ 70-80 صحابہ کرام نے اس پانی سے وضو فرمایا. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سامنے آئے. پھر صحیح بخاری حدیث نمبر 3572. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3572. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک برتن حاضر کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ کے نزدیک تھے، مقام زورا میں تشریف رکھتے تھے. آپ نے اس برتن میں ہاتھ رکھا تو اس میں سے پانی آپ کی انگلی مبارک کے درمیان سے پھوٹنے لگا. پھر یہ قصہ دوسری بار ہوا ہے اور پانی سے پوری جماعت نے وضو کیا. آپ جس شخص نے یہ حدیث بیان کی ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ قریب 300 یا 300 کے قریب ہوں گے. 300 یا 300 کے آس پاس یا اس سے کچھ زیادہ لوگ ہوں گے. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کئی بار دیکھنے کو ملا کہ انہوں نے ایک پیالے میں پانی میں ہاتھ ڈالا تو لوگوں نے اس قدر اس کو سیراب ہو کر پیا یا اس سے وضو کیا. یا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دودھ کے پیالے میں ہاتھ ڈالا، اس سے 70 یا 72 لوگوں نے اس سے دودھ نوش فرمایا. تو یہ بار بار واقعات یہ سامنے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اس طرح سے سامنے آئے. پھر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3584. اب یہ بہت خوبصورت حدیث ہے. ہر حدیث بہت خوبصورت ہوتی ہے. حدیث مبارکہ میں کچھ خوبصورت باتیں سامنے آتی ہے، لیکن اس لحاظ سے خوبصورت ہے کہ انسان تو ٹھیک ہے، جانور اور پیڑ اور پودے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے اور کیا ان کا مرتبہ تھا، کیا ان کے معجزات تھے، وہ ہمیں پڑھنے کو ملے گا. حدیث نمبر 3584. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ کے لیے ایک پیڑ کے تنے کے پاس کھڑے ہوتے تھے. کھجور کے پیڑ کے تنے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ فرماتے تھے جمعے کے دن. پھر ایک انصاری صحابہ نے دریافت کیا، گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک ممبر تیار کر دیں. آپ نے فرمایا اگر تمہارا جی چاہے تو کر دو. چنانچہ انہوں نے آپ کے لیے ایک ممبر تیار کر دیا. اب جمعے کا دن آیا، جب خطبہ شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر تشریف لے گئے. کھجور کے تنے سے بچے کی طرح رونے کی آوازیں آنے لگی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس
کھجور کے تنے سے دور ہو گئے اور ممبر پر تشریف لے جا کر وہاں سے خطبہ شروع کیا تو کھجور کا تنا بچے کی طرح رونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا. اب ہمارے لیے دیکھیے کھجور کا تنا ہم لوگوں کے لیے کیا اہمیت رکھا تھا. ہم اس سے بات بھی نہیں کرتے, اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں, اس پہ غور نہیں کرتے, یا ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا باتیں کرے گا. لیکن کھجور کا تنا, کھجور کا درخت بھی دیکھیے, کئی حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا ہے کہ جانوروں نے, پتھروں نے, کھجور نے, پیڑ پودوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, آپ کے احترام میں جھک گئے, آپ سے باتیں کی. کئی حدیث مبارکوں میں یہ بات آئی ہے. اب لیکن میرے سامنے ابھی حدیث 3584 ہے صحیح بخاری کی, اس سے ہمیں سمجھنے کو مل رہا ہے کہ کھجور کے تنے نے بچے کی طرح رونا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس سے دور ہو گئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے, اور جس طرح سے بچوں کو چپ کیا جاتا ہے, جس طرح سے گلے لگایا جاتا ہے, جس طرح سے اسے سمجھایا جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے اسی طرح چپ کرایا. سبحان اللہ. تو یہ ایک اور معجزہ, ایک اور کمالات میں سے ایک کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے ظاہر ہوا. پھر حدیث نمبر 3637 میں پھر سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مکہ والوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہیں کوئی معجزہ دکھائیں. جیسے میں نے شروع میں فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع سے لوگ معجزے کی بات کرتے اور کمالات کی بات کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ معجزہ اور کمال دکھانے میں کوئی زیادہ توجہ نہیں فرماتے تھے, کیونکہ میں نے جیسا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور قرآن مجید کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا یہی سب سے بڑا معجزہ تھا. علم والوں کے لیے اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک, ان کا براہ راست ان پر قرآن مجید نازل ہونا اور لوگوں کو سنانا, اور اس طرح سے بہترین آیت مبارکہ پڑھنا, یہ خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. اب پھر بھی لوگ ان سے بار بار کہتے, مشرکین کہتے کہ ہمیں, منافق کہتے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں. تو یہ بہت بڑا معجزہ صحیح بخاری میں نقل کیا گیا حدیث نمبر 3637 میں. جب ان سے معجزہ دکھانے کے لیے کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کا معجزہ یعنی چاند کا پھٹ جانا ان کو دکھایا. اللہ اکبر. چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے. یہ بہت بڑا معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ 3639 صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3639, اس کے بھی راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے 2 صحابی اٹھ کر اپنے گھر کی طرف واپس ہوئے. دیکھیے مجلسوں میں مطلب اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے جو لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اس کے لیے بھی بہت ساری روایتیں آئی ہیں کہ ان پر کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرماتا ہے. دین کی مجلسوں میں بیٹھنا, اس کے لیے کوشش کرنا, سیکھنا سکھانا, یہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسندیدہ عمل ہے. اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث مبارکہ ہمارے سامنے پیش کی ہیں کہ فرشتے ایسی مجلسوں کو اپنی رحمت سے اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے بارے میں چرچا کی جاتی ہے کہ فلاں جگہ فلاں لوگ, فلاں نام کا انسان, فلاں انسان سب بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. فرشتوں میں اس کا اعلان کیا جاتا ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کا اعلان کرتے ہیں. یہاں تک کہ قرآن مجید میں تو یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا چرچا کروں گا. یعنی کہ جو انسان اللہ کو یاد کرے, چاہے اکیلے میں بیٹھ کر یا مجلس میں, تو اللہ تعالیٰ آسمان پر ملائکہ میں اس کا چرچا کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو جنات بھی شامل ہوا کرتے تھے, اور جنات ان پر ایمان لاتے تھے. یہ بھی قرآن مجید میں ہم نے پڑھا ہے. تو ابھی ہمارا موضوع جو چل رہا ہے اس سے ریلیٹڈ جو حدیث
میں پڑھ لوں 3639۔ تو مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے 2 صحابی اٹھ کر اپنے گھر واپس ہوئے۔ اب رات کا اندھیرا تھا۔ اب ان پر دیکھیے کس طرح سے رحم اور کرم اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھنے سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ان کو رحمت اور برکت دے رہا ہے۔ اندھیری رات تھی، 2 چراغ کی طرح کوئی چیز، مطلب روشنی، نور، روشنی اور اللہ کا نور ان کے آگے پیچھے چلنے لگا اور ان کو راستہ دکھانے لگا۔ اس نور سے ان کو راستہ دکھنے لگا، یہاں تک کہ جس طرف جاتے اس طرف ان کو وہ نور آگے آگے چلتا، اور ان کو جب تک کہ وہ اپنے گھر نہ پہنچ گئے وہ نور ان کے ساتھ چلتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح سے یہ مجلس میں بیٹھنے کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مجلس میں بیٹھنے کا معجزہ 2 صحابہ کرام کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کو ملا کہ ان کے آگے آگے نور چلا۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3648، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہی بات جو ہم نے شروع میں کی تھی ایک بار پھر سے یہاں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے بہت ساری حدیثیں سیکھی ہیں، سنی ہیں، لیکن میں انہیں بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ، تو میں نے اپنی چادر پھیلا دی اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارکہ سے اس میں ایک چلو بھر کر ڈال دی اور فرمایا کہ اسے اپنے بدن سے لگا لو۔ چنانچہ میں نے لگا لیا اور اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بھولا، اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بھولا۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اور کمالات میں سے تھا کہ انہوں نے اس قدر ان کو، ان کے سینے مبارک کو اپنے رحم و کرم سے، اپنے نور سے بھر دیا کہ حضرت ابو ہریرہ پھر اس کے بعد کوئی حدیث نہیں بھولے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام معجزات اور برکات ہمیں پڑھنے کو اور سمجھنے کو ملی ہے صحیح بخاری کی حدیثوں سے۔ اور جیسا میں نے فرمایا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو یا کمالات کو پیش کر سکوں میں آپ کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزے اور کمالات میں، جیسے میں نے بتایا، سب سے پہلے قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید ہمارے لیے بھی آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا کرم ہے، ہمارے سامنے آج بھی قرآن مجید موجود ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنا چاہیے کہ سب سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، عربی میں بھی پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی ضرور پڑھیں، کیونکہ جب تک ہم ترجمہ نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا فرما رہے ہیں۔ اس کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ یہ ہمارے لیے اب سب سے بڑا معجزہ، ہمارے لیے سب سے بڑی برکت اور سعادت ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکتے براہ راست، کوئی حدیث مبارکہ ان سے سن نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں آج بھی ہمارے لیے موجود رکھی ہیں۔ 2 چیزیں آج بھی ہمارے لیے موجود ہیں اس دنیا میں اور تا قیامت موجود رہیں گی۔ وہ ہے قرآن مجید، پہلی چیز قرآن مجید، اور دوسرا نماز۔ قرآن اور نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے، کمالات میں سے تھے جو آج بھی ہمارے لیے تا قیامت موجود رکھے گئے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ تو بے شک، سنت مبارکہ اور حدیث مبارکہ تو اپنی جگہ ہیں، ان پہ تو ہمیں عمل کرنا ہی ہے۔ جتنی زیادہ آپ حدیث پڑھ سکیں بہتر ہے، جتنی زیادہ سنت مبارکہ آپ سمجھ سکیں بہتر ہے، اس پہ عمل کریں سب بہت بہتر ہے۔ اور کم سے کم ایک انسان کو 40 حدیثوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ 40 حدیث مبارکہ ہر انسان بائی ہارٹ سیکھ لے، رٹ لے، اس کو منیمم 40 حدیثیں سمجھ لے۔ سب سے پہلے یہ کوشش کرے کہ 40 حدیث مبارکہ سیکھے، سمجھے، پھر اس پہ عمل کرنا شروع کرے، پھر اس کے بعد اس کی مقدار بڑھاتے جائے، جیسے جیسے اسے نئی نئی حدیثیں ملتی جائیں، اسے پڑھتا جائے، سیکھتا جائے، اس پہ عمل کرتا جائے۔ اور قرآن مجید جو ایک معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، نماز پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج
तमाम नबियों और अंबियाओं में सबसे बड़ा मौजिज़ा था और ता क़यामत रहेगा। अब कोई नबी नहीं आएगा, किसी को मेराज हासिल नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज के वाक़या से हमें सीखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए नमाज़ मेराज है। अब हमारे लिए मेराज जो है नमाज़ है। मतलब हमारे लिए वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मोजिज़ा था मेराज का, वो हमें एक बहुत आसान तरीके से अल्लाह ताला हमें बख्श रहा है, हमें दे रहा है कि अगर हम नमाज़ पढ़े तो हमारे लिए वो भी मेराज है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे मोमिन मोमिन बंदे के लिए नमाज मेराज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से ये बात ज़ाहिर हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो ये हदीस मुबारका हमें इस तरफ निशानदेही कर रही हैं कि हमें इन मौजिज़ों को छोड़ना नहीं है, कुरान मजीद पढ़ना है, उसका तर्जुमा पढ़ना है, नमाज पढ़ना है और मेराज हासिल करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझ गुनाहगार को भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम सबको कुरान और नमाज से जोड़ दे, उसकी मोहब्बत पैदा फ़रमा दे। आमीन। अल्लाह ताला मुझ गुनाहगार को और आप सबको दीन की समझ और इल्म अता फ़रमाए, जैसे अल्लाह ताला ने फ़रमाया कुरान में भी और हमने हदीस मुबारक भी पढ़ी कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है, जिसकी भलाई चाहता है, उसे दीन का इल्म और दीन की समझ अता फ़रमाता है। बिस्मिल्लाह